بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 22واں حصہ پیش خدمت ہے، صفحہ نمبر 285، اور آج جس موضوع کو ہم پڑھیں گے وہ ہے سخت گیریاں۔ روشن اور آزاد خیال حضرات کے مد مقابل کہ جن کے نظریے کے مطابق ہر وضع و قطع کے حامل شخص سے نیک عمل کا قبول کیا جائے گا، سخت گیر مذہبی افراد واقع ہوئے ہیں۔ ان کا طرز تفکر روشن خیال حضرات کے بالکل متضاد ہے۔ ان کا کہنا ہے ناممکن ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی عمل قبول کیا جائے۔ کفار اور غیر شیعوں کا عمل دو کوڑی کے برابر بھی نہیں۔ کافر اور غیر شیعہ بذات خود مطرود و مسترد ہیں، لہٰذا ان کا عمل بھی بدرجہ اولی مطرود و مسترد ہے۔ ان حضرات کی بھی دو دلیلیں ہیں، عقلی اور نقلی۔ نمبر 1، عقلی دلیل۔ ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر غیر مسلم یا غیر شیعہ حضرات کا عمل بھی بارگاہ الہی میں مقبول واقع ہو تو مسلم اور غیر مسلم اور اسی طرح شیعہ اور غیر شیعہ میں کیا فرق ہے؟ ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ شیعہ مسلمان کے اعمال مقبول اور غیر مسلم یا غیر شیعہ مسلمان کے اعمال مسترد ہونے چاہیے۔ یہ فرق یوں رکھا جائے کہ شیعہ مسلمانوں کو ان کے برے اعمال پر عذاب نہ ہو اور ان کے علاوہ بقیہ لوگوں پر عذاب ہو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نیک اعمال پر مذکورہ بالا دونوں گروہوں کو اجر و ثواب اور برے اعمال پر دونوں گروہوں کو عذاب ملے گا تو پھر ان کے درمیان کے فرق کیا ہوا؟ مذکورہ صورت میں اسلام اور تشیع کا فائدہ کیا؟ کافر و مسلم اور اسی طرح شیعہ و غیر شیعہ کے اعمال کے یکساں اور مساوی ہونے کے معنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ اسلام و تشیع یکسر، اضافی، لغو، غیر ضروری اور فضول شے ہے۔ نمبر 2، نقلی دلیل۔ مذکورہ استدلال کے علاوہ یہ حضرات قرآن کریم کی 2 آیات اور چند احادیث و روایات کو بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں صراحتاً کافر کے عمل کو غیر مقبول کہا گیا ہے۔ اسی طرح متعدد روایات کے مطابق غیر شیعہ یعنی ولایت سے اہل بیت کے نہ ماننے والوں کے عمل کو بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام میں خداوند تعالیٰ نے کفار کے اعمال کو ایسی راکھ سے تشبیہ دی ہے جو طوفانی ہوا کے ذریعے اڑ کر منتشر ہو جائے گی۔ درج ذیل آیت یہ ہے سورہ ابراہیم کی، جس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کے بارے میں کفر کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال ایسی راکھ کی مانند ہیں جسے ایک طوفانی زوردار تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔ جو چیز انہوں نے کمائی ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی، یہی ہے وہ گہری گمراہی۔ سورہ مبارکہ یہ نور میں کفار کے اعمال کو ایسے سراب کی مانند قرار دیا گیا ہے جو پانی نما ہے لیکن قریب جانے پر کچھ نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے مطابق آنکھوں کو چندھیا دینے والی بڑی بڑی خدمات جو بعض سادہ لوگوں کی نظر میں حتیٰ انبیاء کرام کی زحمتوں سے بھی بڑی ہیں، اگر خدا پر ایمان کے ہمراہ نہ ہوں تو ہیچ و پوچ ہیں۔ ان کی عظمت اور بڑائی خیالی ہے، بالکل سراب کی طرح۔ آیت ملاحظہ کیجئے، سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے۔ اور صاحبان کفر کے اعمال ریگستان کے سراب کی مانند ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس آتا ہے تو وہاں وہ کچھ نہیں پاتا، اور وہاں خدا کو پاتا ہے جو اس کی پوری حساب رسی کرتا ہے، اور خدا بہت جلد حساب چکاتا ہے۔ یہ مثال کفار کے نیک اعمال کے بارے میں ہے جو بظاہر نیک دکھائی دیتے ہیں، ان کے برے اعمال تو الامان و الحفیظ۔ اس کے بارے میں مذکورہ بالا آیت کے بعد یوں ارشاد ہوتا ہے کہ یا گہرے سمندر کی تہ میں ظلمتوں کی مانند کہ جسے پے در پہ موج اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اس پر ابر بھی ہے، تلے اوپر ظلمتیں، عالم یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ جس کے لیے خدا نور قرار نہ دے پھر اس کے لیے ہرگز کوئی نور نہیں۔ مؤخر الذکر آیت کو اول الذکر کے ساتھ ضم کر کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کفار کے نیک اعمال اپنی تمام تر ظاہری خوبصورتی کے باوجود ایک بے حقیقت سراب ہیں، اور ان کے برے اعمال تو خدا کی پناہ شر در شر اور تاریکی پر تاریکی ہیں۔
مذکورہ آیات کافر کے عمل کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہیں۔ اب جہاں تک غیر شیعہ مسلمانوں کے عمل کا سوال ہے تو ہم شیعوں کے نقطہ نظر سے روایات اہل بیت ان کی صورتحال کو واضح کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں روایات کی کثیر تعداد موجود ہے۔ خواہش مند حضرات ان کتب کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اصول کافی جلد اول کتاب الحجہ، جلد دوم کتاب الایمان والکفر، وسائل الشیعہ جلد اول ابواب مقدمات العبادات، مستدرک الوسائل جلد اول ابواب مقدمات العبادات، بحار الانوار ابحاث معاد، 18واں باب باب الوعد و وعید والحبط والتکفیر، جلد ہفتم طبع قدیم باب نمبر 227 اور 15ویں جلد طبع قدیم جزء اخلاق صفحہ نمبر 187 ذیلاً ایک روایت کو وسائل الشیعہ سے بطور مثال درج کر رہے ہیں۔ محمد بن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا، جو بھی خدا کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے اور خدا کے معین کردہ اپنے امام کو نہ مانے تو اس کا عمل غیر مقبول ہے، وہ خود گمراہ اور سرگرداں ہے اور خداوند اس کے اعمال کو دشمن رکھتا ہے، اور اگر اس حال میں مر جائے تو اس کی موت اسلام پر نہیں بلکہ اس کی موت کفر و نفاق کی موت ہے۔ اے محمد بن مسلم، جان لو کہ ظلم کے بانی اور ان کے پیروکار دین خدا سے خارج ہیں، خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان کے انجام دیے ہوئے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جو ایک طوفانی روز تیز ہواؤں کا بازیچہ بن جائے، کیونکہ یہ لوگ اپنی کمائی ہوئی کسی چیز کو نہ پا سکیں گے، یہ وہی گہری گمراہی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد اول جز اول صفحہ نمبر 90۔ یہ ہیں ان لوگوں کے دلائل کہ جن کے مطابق سعادت اور فلاح کی بنیاد ایمان و اعتقاد ہے۔ اس نظریے کے بعض حامیوں نے تو افراد کا شکار ہو کر محض ایمان کے دعوے اور اس سے منسوب ہونے کو ہی فیصلہ کن معیار قرار دیا ہے۔ بنو امیہ کے زمانے میں مروجہ اس سوچ کی ترویج کیا کرتے تھے۔ بنی امیہ کے خاتمے کے بعد خوش قسمتی سے ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس زمانے میں ائمہ معصومین سے الہام یافتہ شیعی افکار مرجع کے مد مقابل ڈٹ گئے، لیکن شیوع میں یہ قسمت کہ ابھی کچھ عرصے سے مرجعی افکار ایک اور لبادہ اوڑھ کر سادہ لو شیعوں کی صف میں گھس آئے ہیں۔ عام شیعوں کی ایک تعداد امیر المومنین علیہ السلام سے صرف ظاہری تعلق و نسبت کو نجات کا ذریعہ سمجھتی ہے، اور ادھر کچھ برس سے یہی سوچ شیعوں کی پسماندگی کا سبب شمار کی جاتی ہے۔ اس زمانے کے درویش اور متصوف حضرات ایک اور انداز اور نئے بہانے سے عمل کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ حضرات جلا و صفائے قلب، یعنی بنیادی چیز قلب کی نورانیت و پاکیزگی ہے، خواہ عمل صالح انجام نہ دیا جائے، کی آڑ لے کر عمل کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ قلب کی حقیقی جلا عمل کی مؤید و محرک یعنی عمل صالح کی تائید کرتے ہوئے اس کی جانب دھکیلتی ہے، اس سے متصادم نہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمل کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو اس قدر بڑھایا کہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہہ دیا۔ خوارج کا یہی عقیدہ تھا۔ بعض علماء کلام مرتکب کبیرہ کو نہ مومن مانتے تھے اور نہ کافر۔ اس سلسلے میں ان کا نظریہ منزلہ بین المنزلتین، یعنی کفر و ایمان کی منزلوں کے بیچ میں ایک منزل تھا۔ اب اس مقام پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان نظریات میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے کہ اصالت الاعتقاد کو صحیح مانے، یا اصالت العمل کو، یا کوئی تیسری صورت بھی ہو۔ یہاں سے ایمان و اعتقاد کی قدر و قیمت اور اہمیت پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایمان کی قدر و قیمت۔ ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں بحث 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کیا توحید، نبوت اور معاد یا شیعہ نقطہ نظر کے مطابق ان کے علاوہ امامت و عدل جیسے اصول دین پر اعتقاد و ایمان نہ رکھنا
ہر مفروضہ صورت میں انسان کو عذاب الہی کا مستحق قرار دیتا ہے، یا اس بات کا امکان ہے کہ مذکورہ بالا اصولوں پر ایمان سے محروم بعض افراد اس سلسلے میں معذور ہوں اور ایمان نہ رکھنے کے باوجود معذب نہ ہوں۔ نمبر 2، کیا نیک عمل کی حتمی شرط قبولیت ایمان ہے؟ بالفاظ دیگر، کیا غیر مسلموں یا غیر شیعہ حضرات کا کوئی بھی نیک عمل درجہ قبولیت نہ پائے گا؟ نمبر 3، کیا کفر و انکار اعمال کے حبط اور اکارت ہو جانے کا باعث نہیں؟ آئندہ صفحات میں ہم انہی تینوں سوالات کے جوابات کو واضح کریں گے۔ کفر کا مواخذہ۔ بلا شبہ کفر کی 2 اقسام ہیں، ایک تو ضدیت اور عناد کی بنا پر کفر جسے کفر جہود کہا جاتا ہے، اور دوسری از روح جہالت و نادانی اور حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر کفر۔ اول الذکر کے سلسلے میں مسلمہ عقلی و نقلی دلائل یہ کہتے ہیں کہ حق کی شناخت کے بعد جو شخص دیدہ و دانستہ حق کے ساتھ عناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار کرے وہ مستحق عذاب ہے، لیکن مؤخر الذکر کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر جہالت و نادانی انسان کی اپنی تقصیر اور کوتاہی کی بنا پر نہ ہو تو عفو و مغفرت الہی اس کے شامل حال ہوگی۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم تسلیم و عناد پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89۔ خلاصہ یہ ترجمہ، وہ دن کہ جب مال اور فرزند انسان کے کسی کام نہ آئیں گے بجز یہ کہ خدا کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ تسلیم کے درجات۔ حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا طہارت قلبی کی بنیادی شرط ہے۔ تسلیم کے 3 مراحل ہیں، جس کا تسلیم ہو جانا، عقل کا تسلیم ہو جانا اور دل کا تسلیم ہو جانا۔ جب 2 حروف ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور طرفین میں سے کسی ایک کو شکست کا احساس ہونے لگے تو ممکن ہے وہ تسلیم ہو جائے۔ اس طرح کی تسلیم میں شکست خوردہ حریف اپنے ہاتھوں کو بطور تسلیم اوپر اٹھا کر جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے حریف کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی حریف کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس طرح کی تسلیم میں جسم و بدن تو تسلیم ہو جاتا ہے لیکن سوچ اور فکر تسلیم نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے منصوبے بناتی رہتی ہے۔ ذہن اسی فکر میں مشغول رہتا ہے کہ کیوں کر مجھے فرصت ملے اور میں اس حریف پر غالب آ جاؤں۔ یہ اس کی عقل و سوچ کی صورتحال ہوتی ہے اور اس کے جذبات و احساسات دشمن پر مسلسل لعن و طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تسلیم جسم و بدن تک محدود ہے۔ جبر و طاقت کے ذریعے فتح کی جانے والی اقلیم کی آخری حد یہی ہے۔ تسلیم کا دوسرا مرحلہ عقل و سوچ کی تسلیم ہے۔ منطق و استدلال ہی وہ طاقت ہے جو عقل کو تسلیم کی منزل پر لا سکتی ہے۔ یہاں جبر و طاقت اور زور بازو قطعاً کارآمد نہیں۔ یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ کسی طالب علم کو زد و کوب کر کے یہ سمجھایا جائے کہ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 2 قائمہ زاویوں کے برابر ہے۔ ریاضیات کے مسائل استدلال کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں، کسی اور طریقے سے ان کا اثبات ممکن نہیں۔ تفکر و استدلال عقل کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر تسلی بخش دلیل موجود ہو، اسے عقل کے سامنے پیش کیا جائے اور عقل اسے سمجھ لے تو پھر خود بخود تسلیم ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں موجود طاقتیں لاکھ کہیں کہ سر تسلیم خم نہ کرو، اس بات کو نہ مانو۔ مشہور یہ ہے کہ زمین کی گردش اور سورج کی مرکزیت پر اعتقاد کے جرم میں جب گلیلیو پر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس نے آگ میں ڈالے جانے کے خوف سے اپنی اس سائنسی دریافت سے توبہ کی۔ اس وقت وہ زمین پر کچھ لکھ رہا تھا، لوگوں نے جا کر دیکھا تو یہ لکھا تھا، گلیلیو کی توبہ سے زمین کی گردش نہیں تھمے گی۔ جبر و تشدد انسان کو زبانی پشیمانی کے اظہار پر تو مجبور کر سکتا ہے، لیکن جب تک منطق و استدلال کی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی سوچ سر تسلیم خم نہیں کرتی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ نمل آیت نمبر 64۔
خلاصہ یہ ترجمہ، اے رسول کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ تسلیم کا تیسرا مرحلہ تسلیم قلب ہے۔ ایمان کی حقیقی روح تسلیم قلب ہے۔ زبانی، فکری یا عقلی تسلیم اگر قلبی تسلیم کے ہمراہ نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ قلبی تسلیم انسان کے سر تا پا وجود کی تسلیم کے ہو بہو مساوی اور ہر قسم کے اناد اور ہر دھرمی کے منافی ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص حتی عقلی و منطقی لحاظ سے سر تسلیم خم کر دے لیکن اس کی روح تسلیم نہ ہو۔ جب کوئی انسان تعصب، اناد، ہر دھرمی یا ذاتی منافع کی بنا پر حقیقت کو نہیں مانتا تو اس کی فکر، عقل اور سوچ تو مقام تسلیم پر ہوتی ہے لیکن روح سرکش و نافرمان اور تسلیم سے محروم رہتی ہے، اور اسی بنا پر ایسے شخص کو ایمان سے محروم کہا جاتا ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلام کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ خلاصہ یہ ترجمہ، اے ایمان والو سب کے سب سلم میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی تمہاری روح تمہاری عقل کے ساتھ نبرد آزمائی نہ کرے، تمہارے جذبات و احساسات تمہارے ادراک و شعور کے ساتھ جنگ نہ کرنے لگیں۔ قرآن کریم میں مذکور شیطان کا واقعہ کفر قلب اور تسلیم عقل کا ایک نمونہ ہے۔ شیطان خدا کی شناخت رکھتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، انبیاء اور ان کے اوصیاء کو خوب جانتا تھا اور ان کے درجات کا معترف تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے کافر کا نام دیتے ہوئے اس کے بارے میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ ترجمہ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ شیطان کا خدا کی شناخت رکھنے کی دلیل قرآن کریم کا یہ صریح اعلان ہے کہ وہ خدا کی خالقیت کا معترف تھا۔ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے شیطان نے کہا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ ترجمہ، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اسے مٹی سے خلق کیا۔ اور روز قیامت پر ایمان کی دلیل شیطان کا یہ جملہ انظرنی الی یوم یبعثون، سورہ اعراف آیت نمبر 14۔ ترجمہ، اے پروردگار مجھے انسانوں کے اٹھنے تک مہلت دے، یعنی روز قیامت، اور انبیاء و معصومین کی شناخت رکھنا اس جملے سے سامنے آتی ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ صاد آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ہے کہ تیری عزت کی قسم میں آدم کی تمام اولاد کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے خالص کردہ بندوں کے۔ مخلصین خدا کے وہ بندے ہیں کہ جن کا صرف عمل ہی مخلصانہ نہیں بلکہ ان کا سر تا پا وجود غیر خدا سے مبرہ و منزہ ہے۔ یہ وہی اولیاء الہی اور خطا سے پاک معصومین ہیں۔ شیطان انہیں بھی پہچانتا تھا اور ان کی عصمت پر بھی اعتقاد رکھتا تھا۔ باوجود اس کے کہ قرآن کریم شیطان کا تعارف ان تمام حقائق کے شناسہ کے طور پر سے کروا رہا ہے، لیکن تب بھی اسے کافر کا نام دے کر کافر ہی قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شناخت و معرفت یعنی ادراک و شعور کا سر تسلیم خم کر دینا کسی مخلوق کو مومن قرار دینے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ کیا سبب ہے کہ ان تمام معرفتوں کے باوجود قرآن کریم نے شیطان کو کفار میں سے شمار کیا ہے؟ جواب واضح ہے، کیونکہ اس کے ادراک و شعور نے تو حقیقت کو قبول کر لیا لیکن اس کے جذبات حقیقت سے نبرد آزمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے دل نے عقلی ادراک کے سامنے محاذ آرائی کر لی، اس نے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بزرگی اور بڑائی کا طالب بنا اور اس کا قلب تسلیم نہ ہوا۔ حقیقی اور علاقائی اسلام۔ ہم لوگ معمولاً جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان ہے یا نہیں تو ہم حقیقت حال کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ جو لوگ کسی مخصوص جغرافیائی خطے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے والدین کی دیکھا دیکھی قانون وراثت کے تحت مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم بھی انہیں مسلمان کہتے ہیں اور کسی دوسرے ماحول و حالات میں
رہنے والے ان لوگوں کو جو اپنے والدین کی دیکھا دیکھی کسی بھی دین کے پیرو ہیں یا یکسر بے دین ہیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نہ تو مسلمان ہونے کے لحاظ سے اور نہ ہی غیر مسلم یا کافر ہونے کے لحاظ سے اس چیز کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جغرافیائی اور دیکھا دیکھی مسلمان ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے یا ہم مسلمان خطے میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، لیکن در حقیقت جس چیز کی اہمیت ہے وہ حقیقی اسلام ہے، یعنی کوئی شخص حقیقت کے مد مقابل واقعی قلبی تسلیم کا اظہار کر دے، دل کے دروازے کو حقیقت کے لیے کھول دے، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل کرے اور اس کا قبول کردہ اسلام ایک طرف تو اس کی تحقیق و کوشش کا ثمر ہو تو دوسری طرف تسلیم پر مبنی تعصب سے دور ہو۔ اگر کوئی شخص تسلیم کی صفت کا حامل ہے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس کی حقیقت اس کے سامنے نہ آ سکی تو اس میں اس کی کوئی تقصیر نہیں اور خداوند تعالیٰ بھی اس پر عذاب نازل نہ کرے گا۔ ایسا شخص دوزخ سے نجات پانے والوں میں سے ہے۔ ارشاد پروردگار متعال ہے بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 15، ہم ایسے ہیں ہی نہیں کہ بغیر رسول کے بھیجے ہوئے یعنی حجت تمام کیے بغیر عذاب نازل کر دیں، یعنی یہ امر محال ہے کہ خدائے کریم و حکیم کسی شخص پر حجت تمام کیے بغیر عذاب نازل کر دے۔ اسی آیت کے محاصل مضمون کے ذریعے کہ جس کی عقل بھی تائید کرتی ہے، علماء اصول فقہ نے قب عقاب بلا بیان نامی ایک اصطلاح کا استخراج کیا۔ مترجم نے قب عقاب بلا بیان کی وضاحت کی ہے حاشیے میں، یعنی انسان کے سامنے جب تک کوئی حکم آشکار نہ ہو جائے اور خدا اسے بیان نہ کر دے تو اس وقت تک اس حکم کی مخالفت پر عقاب و عذاب کرنا کبھی اور ناروا ہے۔ لہذا علماء اصول فقہ نے قب عقاب بلا بیان نامی ایک اصطلاح کا استخراج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدائے متعال جب تک کسی بندے پر حقیقت کو آشکار نہیں کر دیتا اس کا عذاب کرنا کبھی اور ناروا ہے۔ اس حقیقت کی نشاندہی کے لیے ممکن ہے بہت سے ایسے انسان ہوں جن کی روح تو مرحلہ تسلیم پر ہو لیکن وہ خود مسلمان نہ کہلائے جاتے ہوں۔ فرانسیسی فلسفی دیکارٹ جو خود اس کے اپنے الفاظ کے مطابق ایک اچھی مثال ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فلسفے کی ابتدا شک سے کی۔ اس نے اپنی تمام معلومات کو شک کے ذریعے کالعدم قرار دے کر صفر سے شروع کیا اور خود اپنی سوچ اور اپنے ہی افکار کو ابتدائی ترین نقطۂ آغاز پر لے جا کر کہا، میں سوچتا ہوں لہٰذا موجود ہوں۔ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے بعد اس نے روح کو ثابت کیا اور اسی طرح اپنے جسم اور خدا کا وجود بھی اس کے لیے یقینی ہو گیا۔ یہاں تک کہ نوبت انتخاب مذہب تک جا پہنچی تو اس نے اپنے ملک کے سرکاری مذہب یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا۔ لیکن دیکارٹ نے ایک بہت دلچسپ بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دنیا کے مذاہب میں صرف عیسائیت ہی بہترین مذہب ہے، بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ جن مذاہب کی مجھے شناخت ہے، جن تک میری رسائی ہے، ان میں بہترین مذہب عیسائیت ہے۔ میری جنگ حقیقت سے نہیں، شاید دنیا میں کہیں اور کوئی ایسا مذہب ہو جو عیسائیت پر فوقیت رکھتا ہو، اور جب دنیا کے اس ملک کی بات کرتا ہے جس سے وہ بے خبر ہے اور اس کے باشندے مذہب پر عمل پیرا ہیں تو اتفاق سے ایران ہی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے مجھے کیا پتا، مثلاً ہو سکتا ہے ایران میں ایسا دین و مذہب ہو کہ جو عیسائیت پر فوقیت رکھتا ہو۔ ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ہٹ دھرمی اور اناد نہیں رکھتے، کفر کے متلاشی نہیں، حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتے۔ کفر کی حقیقت اناد اور حقیقت کو چھپانے کی تگ و دو کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ لوگ فطرتاً مسلمان ہیں، اگرچہ انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا لیکن کافر بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مسلمان اور کافر کا تقابل علماء منطق و فلسفہ کی اصطلاح میں ایجاب و سلب یا عدم و ملکہ کا تقابل نہیں بلکہ ضدین کا تقابل ہے، یعنی مسلمان و کافر کا تقابل دو
وجودی اشیاء کے تقابل کی مانند ہے، امر وجودی اور امر عدمی کے تقابل کی مانند نہیں۔ اس کی وضاحت حاشیے میں موجود ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقابل کو بیان کیا جائے۔ دو اشیاء یا دو ایسے مقولے جو بیک وقت ایک مقام پر ایک ہی لحاظ سے موجود نہیں ہو سکتے، انہیں متقابلان تقابل رکھنے والی دو اشیاء کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تقابل ایجاب و سلب یا تقابل نقیضین۔ یہ تقابل ہمیشہ ایک وجودی اور ایک عدمی امر کے درمیان ہوا کرتا ہے، جیسے انسان اور لا انسان یعنی غیر انسان۔ انسان ایک وجودی امر ہے اور غیر انسان یعنی انسان نہ ہونا ایک عدمی امر ہے، اور اسی انسان کا عدم ہے۔ ان دونوں انسان اور غیر انسان کا اجتماع اور انتفاع بیک وقت ایک ہی جہت سے ایک ہی مقام پر محال و ناممکن ہے، یعنی ایک شے کو نہ تو بیک وقت انسان و لا انسان کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس شے سے انسان اور لا انسان دونوں کو بیک وقت سلب اور جدا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایجاب و سلب یا نقیض کے درمیان کوئی تیسری شے یا درمیانی حد نہیں۔ نمبر 2، تقابل ملکہ و عدم ملکہ۔ یہ تقابل بھی ملکہ و عدم ملکہ، یہ تقابل بھی مذکورہ بالا تقابل کی مانند دو ایسے امور کے درمیان واقع ہوتا ہے جن میں سے ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوا کرتا ہے، یعنی بینائی اور نابینائی۔ نیز ان دونوں امور کا کسی بھی مقام پر بیک وقت ایک ہی لحاظ سے اجتماع ناممکن ہے۔ البتہ تقابل نقیضین کے برخلاف اس تقابل میں دونوں امور کو اس شے سے بیک وقت سلب کیا جا سکتا ہے جس میں ان دونوں میں سے وجودی امر کو پانے کی صلاحیت نہ ہو۔ مثلا پتھر بیک وقت بینا اور نابینا نہیں ہو سکتا، لہذا پتھر میں ان دونوں امور کا بیک وقت ایک ہی لحاظ سے اجتماع ممکن نہیں۔ اب انتفاع کے بارے میں کیا کہیے گا؟ کیا پتھر کے لیے بینائی اور نابینائی میں سے کسی ایک وصف سے متصف ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں، یہ تقابل نقیضین کی خصوصیت ہے، بلکہ ملکہ و عدم ملکہ میں وجودی اور عدمی امر یعنی بینائی اور نابینائی دونوں کو پتھر سے بیک وقت سلب اور منتفی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح فرس یعنی گھوڑا بیک وقت عالم اور غیر عالم یعنی جاہل نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ گھوڑے میں عالم صفت وجودی بننے کی صلاحیت نہیں، لہٰذا اس سے عالم و غیر عالم یعنی جاہل دونوں اوصاف کو بیک وقت سلب کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے تقابل ضدین۔ مذکورہ بالا دونوں تقابلوں کے برخلاف یہ تقابل دو وجودی امور کے درمیان ہوا کرتا ہے، اور یہ دونوں وجودی امر کسی شے کی صفت واقع ہوتے ہیں۔ مثلا سفید و سیاہ، واضح ہے کہ سفید بھی رنگ ہے اور وجودی امر ہے اور سیاہ بھی۔ ان دونوں ضدوں کو بیک وقت اجتماع ناممکن ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی شے ان دونوں ضدوں سے خالی ہو جائے، یعنی نہ سیاہ ہو نہ سفید بلکہ مثلا سرخ ہو۔ ان تینوں تقابلوں میں اجتماع اسی صورت میں محال ہوگا کہ جب معروف شرائط مکمل ہو جائیں۔ اب مسئلہ اسلام و کفر کی جانب آتے ہیں۔ محترم مصنف نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور کافر کا تقابل ضدین ہے، لہذا ضدین کی مذکورہ بالا وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام و کفر کسی شخص میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، لیکن کیا اسلام و کفر کا کسی شخص سے بیک وقت سلب کیا جانا ناممکن ہے؟ جس طرح سے سیاہ و سفید میں تقابل ضدین کا معنی یہ ہے کہ کسی جسم کا بیک وقت سیاہ و سفید ہونا محال ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کوئی جسم نہ سیاہ اور نہ ہی سفید ہو،
نہ ہی سفید بلکہ کسی اور رنگ کا حامل ہو۔ اسی طرح سے کفر و اسلام کا بیک وقت کسی شخص سے سلب اور جدا کیا جانا ممکن ہے، اور ایسے شخص کو جہاں مسلمان نہیں کہا جا سکتا تو وہاں کافر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس نقطے کی مترجم نے یہاں تک وضاحت کی ہے۔ البتہ ڈیکارٹ کو ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے، اس کا ذکر اس لیے نہیں تھا کہ ہم بحث کی بنیادی شرط کی خلاف ورزی کریں۔ ہم نے ابتدا ہی میں یہ شرط لگائی تھی کہ ہمیں اشخاص کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرنا۔ ڈیکارٹ کو بطور مثال ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس کے بیان کردہ عقائد کو سچائی پر مبنی فرض کر لیا جائے اور خود اس کے اپنے الفاظ کو مان لیا جائے جس کے مطابق وہ حقیقت کے سامنے سر تسلیم خام تھا اور اس سے زیادہ تحقیق تک اس کی رسائی بھی نہ تھی، تو وہ فطرتاً ایک مسلمان تھا۔ اگلا موضوع ہے اخلاص، قبولیت اعمال کی شرط۔ ایمان کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں ہمارا پیش کردہ دوسرا سوال یہ تھا کہ قبولیت اعمال کے سلسلے میں ایمان کس حد تک دخیل ہے۔ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اعمال کفار بارگاہ الہی میں قبول ہیں، اس سے پیشتر ان کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ان حضرات کا کہنا ہے کیونکہ عمل کا حسن و قب اور نیک و بد ہونا ذاتی اور اس کی حقیقت میں داخل ہے، یعنی نیک عمل کی ماہیت و حقیقت خواہ کافر سے انجام پائے یا مسلمان سے نیک ہے۔ ادھر خداوند تعالیٰ کا تمام بندوں سے یکساں اور مساوی تعلق ہے، لہذا بارگاہ الہی میں بہر صورت اسے قبول ہونا چاہیے، کیونکہ اچھا عمل جس کے ہاتھوں بھی انجام پائے اچھا ہے اور برا عمل جس کے ہاتھوں انجام پائے برا ہے۔ اس مقام پر ہم یہ کہیں گے کہ مذکورہ بالا استدلال صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی نقطے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، جس کی وضاحت کے لیے ہم مجبوراً اصول فقہ کی ایک اور اصطلاح کو بیان کریں گے۔ اس اصطلاح کے مطابق حسن و قبح کی دو اقسام ہیں، فعلی اور فاعلی۔ ہر عمل کے دو پہلو اور دو رخ ہوا کرتے ہیں۔ عمل کے وہ دو پہلو یہ ہیں، ایک تو معاشرے اور جن ظروف میں عمل منصع ظہور میں آیا ہے وہاں عمل کے مفید یا مضر اثرات کے پھیلاؤ کی حد، اور دوسرے عامل کی ذات سے عمل کے انتصاب کی حد، اس کی ذات میں عمل کا نفوذ و رسوخ، اس کے وہ روحی اور نفسیاتی عوامل جو اس عمل کا باعث بنے ہیں، اور وہ اہداف و مقاصد کے جن تک رسائی کی خاطر عامل نے اس عمل کو وسیلہ و رابطہ قرار دیا ہے۔ اول الذکر کے سلسلے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مفید یا مضر عمل کا دائرہ اثر کہاں تک تھا، اور مؤخر الذکر پہلو کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ عامل نے اپنی روح اور فکر کو کس راستے پر گامزن رکھا، اس کی منزل مقصود کیا تھی۔ مضر یا مفید اثرات کے لحاظ سے انسانی اعمال کرتاس تاریخ پر ثبت ہو جاتے ہیں، اور تاریخ ان کی تعریف یا مذمت کر کے ان کے بارے میں اپنا قطعی فیصلہ سنا دیتی ہے، لیکن انسانی روح پر ان اعمال کے اثرات کس قدر گہرے ہیں یہ صرف عالم بالا اور ملکوت میں ہی درج ہو سکتا ہے۔ قلم و کرتاس تاریخ ایک عظیم اور مؤثر عمل کی تلاش میں ہیں اور اسی کو تحسین و تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کا ملکوتی قرطاس مذکورہ جہت کے علاوہ ایک جاندار زندہ عمل کی تلاش میں ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ ترجمہ، وہ جس نے موت و زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہترین ہے۔ فرمایا بہترین عمل سب سے زیادہ عمل نہیں کہا، فرمایا بہترین عمل سب سے زیادہ عمل نہیں کہا، کیونکہ اہم ترین بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی باطنی اور روحی جذبے سے متاثر ہو کر کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اپنے متعلقہ حرکات و سکنات پر مشتمل عمل کے ظاہری خاکے سے قطع نظر کہ جس کی معاشرے میں اپنی ایک تاثیر و حیثیت ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ معنوی اور روحی لحاظ سے
ہم حقیقتاً کس راستے پر گامزن ہیں۔ بات اتنی آسان نہیں کہ صاحب جو کچھ ہے عمل ہے، کام ہے، عضلات و اعضاء کی استعمال شدہ توانائی ہے۔ اب رہی بات سوچ اور نیت کی تو ان کی حیثیت عمل کے مقدمے اور تمہید کی حد تک ہے۔ نیت محض ایک ذہنی مقولہ ہے، مقدمہ ہے، اور ذوالمقدمہ اصلی چیز ذوالمقدمہ ہے، خواہ مقدمے کی کیفیت کیسی ہی رہی ہو۔ جی نہیں، سوچ اور نیت کی اصالت عمل کی اصالت سے کم نہیں۔ سوچ، نیت اور عقیدے کو اصالت نہ دے کر انہیں ذہنی و تصوراتی معنی و مفہوم تک محدود تمہیدی حیثیت دینے والا طرز تفکر یقیناً ایک مادی طرز تفکر ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اپنے مقام پر اس نظریے کا بطلان ثابت ہو چکا ہے، یہ امر مسلم ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایسے نظریات کوئی علمی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کے زاویہ نگاہ سے ہماری حقیقی شخصیت اور حقیقی میں ہماری روح ہی ہے۔ ہماری روح اپنے ہر اختیاری عمل کو انجام دے کر قوہ سے فعلیت کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اپنے ارادے، ہدف اور مقصد کے مطابق اثرات و خواص کو حاصل کرتی ہے۔ آگے چل کر یہی اثرات و خواص ہماری شخصیت کا حصہ اور فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں اور ہمارے اندر اپنی جیسی ایک باطنی دنیا کو جنم دے کر ہمیں اس کی جانب دھکیلتے رہتے ہیں۔ بنابراین فعل کے حسن و قبح یا اعمال کے خوب و بد ہونے کا انحصار سب سے پہلے مرحلے میں کسی فعل کے اثرات پر ہے اور پھر دوسرے مرحلے میں فاعل سے اس فعل انجام پانے کی کیفیت پر۔ پہلے مرحلے میں ہم عمل کا محاسبہ کرتے ہوئے اس عمل کے ظاہری نتیجے اور معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں اپنا قطعی فیصلہ صادر کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے محاسبے کے دوران عمل کے بارے میں ہمارا قطعی فیصلہ عمل کے ذریعے عامل کی روح اور نفسیات پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں صادر ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ہسپتال قائم کرتا ہے یا ملک میں ثقافت، صحت و تندرستی یا معاشیات کے میدان میں کوئی مخیرانہ کام انجام دیتا ہے تو بلا شبہ اس کا یہ عمل معاشرتی تقاضوں اور تاریخی پیمانوں کے مطابق ایک نیک کام ہے، یعنی خلق خدا کے لیے مفید اور سودمند کام۔ اس مقام پر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ اس ہسپتال یا کسی فلاحی ادارے کے قیام سے فاعل کا مقصد و ہدف کیا ہے، خواہ ریاکاری یا دکھاوا ہو، کسی نفسانی خواہش کی تسکین ہو، خواہ اس نے یہ کام انسانی بنیادوں پر ایک اعلیٰ مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے انجام دیا ہو اور اس کی نیت کسی ذاتی فائدے کا حصول یا مادی مقصد تک رسائی نہ ہو، بہرحال اس شخص نے معاشرے کے لیے ایک فلاحی ادارے کو قائم کر دیا ہے۔ انسانی عمل کے بارے میں تاریخ کا فیصلہ اسی مؤخر الذکر پہلو کو نظر میں رکھ کر صادر ہوتا ہے۔ تاریخ لوگوں کی نیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ جب اصفہان میں معماری کے شاہکار نمونوں کی بات ہوتی ہے تو کسی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ مسجد شیخ لطف اللہ یعنی مسجد شاہ یاسی سے پل کے بنانے والوں کی کیا نیت تھی۔ تاریخ عمل کے ظاہری خد و خال کو دیکھ کر اسے عمل خیر کا خطاب دے دیتی ہے، لیکن حسن فاعلی کے سلسلے میں فعل کے ظاہری خد و خال اور معاشرتی اثرات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ عمل کا عامل سے ارتباط و تعلق ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس مقام پر کسی عمل کو عمل خیر کا نام دینے کے لیے محض عمل کا مفید ہونا کافی نہیں، یہاں اس امر کو مد نظر رکھا جائے گا کہ فاعل نے کس نیت و مقصد کے تحت کس منزل تک رسائی کے لیے متعلقہ فعل کو انجام دیا ہے۔ اگر فاعل کی نیت نیک ہو اور اس نے نیک جذبے کے تحت عمل کو انجام دیا ہو تو اس کا یہ کام عمل خیر ہے، یعنی یہ فعل حسن فاعلی کا حامل ہے۔ نیز اس عمل کے دو پہلو ہیں اور انہی دو پہلوؤں اور جہتوں سے اس عمل نے اپنی زندگی کے سفر کو شروع کیا ہے، ایک تو انسانی تاریخ اور انسانی سماج کے دھارے پر اور دوسرے معنوی و ملکوتی دھارے پر۔ لیکن فاعل اگر اسی فعل کو ریا یا مادی فائدے کے جذبے کے تحت انجام دے تو اس کا فعل صرف ایک ہی پہلو کا حامل ہے، یعنی اس کے فعل نے اپنی زندگی کے سفر کو صرف تاریخ اور وقت کے دھارے پر شروع کیا ہے، لیکن معنوی اور ملکوتی دھارے پر بے حس و حرکت ہے۔
اور قرآن و سنت کی زبان میں یوں کہیے کہ اس کا عمل عالم بالا کی جانب پرواز نہ کر سکا۔ بالفاظ دیگر اس طرح کے اعمال کے ذریعے فاعل نے معاشرے کی تو خدمت کی اور اس کی سطح کو بلند کیا، لیکن خود اپنی خدمت نہ کر پایا، بلکہ بعض اوقات تو اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھا۔ ایسا فاعل اپنے عمل کے ذریعے علو و بلندی کی جانب سفر کی بجائے تنزل و انحطاط کا شکار ہو کر اپنے مقام سے ساقط ہو گیا۔ البتہ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ حسن فعلی سے یکسر کوئی تعلق نہیں، اور انسان کو اپنے روحانی و معنوی کمال کے لیے مفید سماجی کاموں کو انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفید سماجی کام اس وقت انسان کے روحانی و معنوی کمال کا باعث بنتے ہیں کہ جب اس کام کو انجام دے کر انسانی روح نے ایک معنوی اور روحانی سفر کا آغاز کیا ہو، خود خواہی و ہوس پرستی کی قید سے آزاد ہو کر اخلاص و جلائے باطن کی جانب قدم بڑھایا ہو۔ حسن فعلی کا حسن فاعلی سے وہی تعلق ہے جو جسم کا روح سے ہے۔ ہر جاندار مخلوق روح و جسم کا مرکب ہے، لہذا حسن فعلی کے حامل عمل کو زندگی و حیات بخشنے کے لیے اس میں حسن فاعلی کی روح کو پھونکنا پڑے گا۔ بنابر این نام نہاد روشن خیال حضرات کی یہ عقلی دلیل نہایت کمزور ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خداوند تعالیٰ کا تعلق یکساں و مساوی ہے، اور دوسری جانب افعال کا حسن و قب ذاتی ہے، لہذا تمام انسانوں کے نیک اعمال اجر و ثواب کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ اس یکسانیت و مساوات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن اور غیر مومن کا اخروی اجر و ثواب یکساں ہونا چاہیے۔ اس دلیل میں انسانوں کے ساتھ پروردگار کے تعلق اور ان کے اعمال کو مساوی تو گردانا گیا ہے، لیکن عامل اس کی شخصیت کے ہدف و مقصد اور اس کے روحانی و معنوی سفر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو خواہ نخواہ اعمال کے اختلاف و تفاوت کا باعث بنتے ہیں، اور ان کا ہونا یا نہ ہونا اعمال کو بالترتیب زندہ اور مردہ اعمال میں منقسم کر دیتا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ خدا کو اس بات کی کیا ضرورت کہ عمل خیر کرنے والا اس کی معرفت رکھے یا نہ رکھے، اسے مانے یا نہ مانے، عمل کو رضائے الہی کی خاطر انجام دے یا کسی اور مقصد کے تحت، اس کی نیت قربتاً اللہ ہو یا نہ ہو۔ جواب یہ ہے یقیناً خدا کو ان سب باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بندے کو اس بات کی ضرورت ہے۔ عامل خیر اگر معرفت الہی نہ رکھے، اسے نہ مانے، تو اس صورت میں اس کی روح ایک طرح کے مراحل طے کرے گی، اور اگر معرفت رکھے تو ایک اور طرح کے مراحل کو طے کرے گی۔ اگر معرفت الہی نہ ہو تو عمل کا صرف ایک ہی پہلو ہوگا، یعنی اس کا عمل حسن فعلی و تاریخی تحسین کا حامل ہوگا، لیکن معرفت الہی رکھنے کی صورت میں اس کے عمل کے دو پہلو ہوں گے، یعنی حسن فاعلی و حسن ملکوتی جیسے دونوں پہلو عمل میں موجود ہوں گے۔ معرفت الہی کے ساتھ عمل اور عامل دونوں خدا کی جانب پرواز کریں گے، لیکن معرفت نہ ہونے کی صورت میں عمل عالم بالا کی جانب پرواز نہ کر سکے گا۔ بالفاظ دیگر خدا کو ان باتوں کی ضرورت نہیں، لیکن عمل کو اس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ مؤخر الذکر صورت میں عمل زندہ ہو کر عالم بالا کی جانب رواں دواں ہو جائے گا، اور اول الذکر صورت میں عمل مردہ ہو کر عالم سفلا کی جانب حبوط کا شکار ہو جائے گا۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عادل و حکیم خدا صرف اس جرم میں کہ اس کا بندہ اسے نہیں مانتا، بندے کے نیک اعمال پر خط بطلان نہیں کھینچے گا۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خدا خط بطلان نہیں کھینچے گا، لیکن قابل غور نکتہ یہ ہے کہ آیا ایسا عمل جو نیک اثرات کا حامل ہو، نیک جذبوں کے تحت انجام دیا گیا ہو، معاشرتی اور عامل کے باطنی حالات کے لحاظ سے بھی نیک ہو، کیا منکر خدا کے ہاتھوں انجام پا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں پیدا ہونے والے تمام غلط تصورات کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کسی عمل کے نیک یا صالح ہونے کے لیے اس کی معاشرتی افادیت پر ہی اکتفا کر بیٹھتے ہیں۔ مسلمہ امر ہے کہ معرفت الہی سے بے بہرہ شخص اگر بالفرض، البتہ بالفرض محال، اپنے عمل کے ذریعے خدا کی جانب
تکاملی سفر کو طے کرنا چاہے تو خدا اسے نہیں لوٹائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا منکر نہ تو کسی حجاب سے عبور کرتا ہے اور نہ ہی اپنے نفس کو ترقی کی منازل طے کرواتا ہے۔ ایسا شخص ملکوت الہی کی جانب سفر نہیں کرتا تاکہ اس کا عمل عالم بالا میں محفوظ ہو کر ملکوتی عمل قرار پائے۔ عمل کی ملکوتی صورت ایسی ہو جو عالم آخرت میں اس کے نشاط، انبساط، سرور اور خوشبختی کا باعث بنے۔ بارگاہ الہی میں بجز ایسے عمل کے کسی اور عمل کی قبولیت ممکن نہیں۔ انسانی اور الہی قوانین کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ قوانین الہی دو پہلوؤں پر مبنی ہیں جبکہ انسانی قوانین ایک ہی پہلو کے حامل ہیں۔ انسانی قوانین کا کسی شخص کے باطنی خد و خال اور روحانی تکامل سے کوئی سروکار نہیں۔ جب حکومت ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیکس لگاتی ہے تو اس کا مقصد صرف مطلوبہ رقم کی وصولیابی اور ملک کے اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مالیات دہندہ کی نیت کیا ہے، کیا وہ بے رضا و رغبت اور ملک و حکومت کی محبت میں ٹیکس ادا کر رہا ہے یا پکڑ دھکڑ کے خوف سے۔ مقصد صرف رقم کی وصولیابی ہے، حتیٰ اگر ٹیکس دہندہ دل ہی دل میں حکومت کو مغالطات سے نوازے تب بھی حکومت کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب حکومت ملک کے دفاع کے لیے سپاہیوں کو ایک پرچم تلے حاضر ہونے کا حکم دیتی ہے تو اسے فوجیوں کی نیت سے کوئی غرض نہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ سپاہی میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہو جائے۔ اس سلسلے میں حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ سپاہی بے رضا و رغبت لڑے یا اپنے پیچھے چلنے والی مشین گن سے ڈر کر۔ اس کی جنگ خود نمائی کے لیے ہو یا اپنی بہادری کا سکہ بٹھانے کے لیے یا احمقانہ تعصبات کے تحت ہو یا حق و حقیقت کے دفاع کی خاطر۔ لیکن الہی قوانین ایسے نہیں۔ ان قوانین میں مالیات اور فوجی خدمات بلا کسی قید و شرط کے مطلوب نہیں، بلکہ انہیں خلوص نیت اور قصد قربت کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ اسلام باروح عمل کا خواہاں ہے، بے روح عمل کا نہیں۔ سپاہی جہاد پر تو جائے لیکن دکھاوے کی خاطر تو یہاں قانون الہی کا یہ اعلان ہے کہ ایسا جہاد میرے کسی کام کا نہیں۔ مجھے ایسا سپاہی چاہیے کہ جس کی روح جہاد کی طرف مائل ہو۔ مجھے وہ سپاہی چاہیے جس نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111 کی پکار کو قبول کرتے ہوئے اس پر دل و جان سے لبیک کہا ہو۔ اہل تسنن و اہل تشیع دونوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لکل امر ما توا، ہر شخص کے نصیب میں اس کی نیت ہے۔ لا عمل الا بنیت، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں یوں ملتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی جانب ہے، اور جس نے کسی دنیاوی امر تک رسائی کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی جانب ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے کاموں کو خدا کے لیے انجام دو، لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ جو چیز بھی خدا کے لیے ہے وہ خدا کی جانب جائے گی اور جو چیز لوگوں کے لیے ہے وہ خدا کی جانب نہ جائے گی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 اور 12۔ قرآن کریم کا فرمان ہے سورہ بینہ میں، ترجمہ ہے کہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہنے کے سوا انہیں کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔